إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آج کے سیشن میں خوش آمدید. اہلاً و سہلاً مرحبا. الحمدللہ آپ سب اور میں اور ساری ہماری ٹیم اور ہم سب لوگ بہت امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آج کے اور آج کے بعد آنے والے سیشنز میں ہم جو سیکھیں وہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے درجات کے حوالے سے ذکر کیا. سورۃ المجادلہ کی آیت 11 میں آتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات تو اور بھی بلند ہیں. اور قرآن پاک میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. جو کچھ میں آج سیکھوں انشاءاللہ وہ میرے علم و عمل میں بہتری کا باعث ہو. نماز اسلام کا بہت اہم رکن اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. اور نماز کے بارے میں صرف حکم یہی نہیں ہے کہ اسے ادا کرو، بلکہ حکم یہ بھی ہے کہ اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے دیکھو. یعنی جیسے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت کا طریقہ ہے، وہ ہمیں آنا چاہیے، اس طرح ہمیں نماز پڑھنی چاہیے.
اور قیامت کے روز حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جس کی نماز درست طریقے سے پڑھی گئی وہ کامیاب و کامران ہوا، اور جس کی نماز میں بگاڑ آ گیا اور بگاڑی گئی وہ ناکام و نامراد ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے جن کی نمازیں وہ قبول فرما لے اور کامیاب و کامران ہوں. تو انشاءاللہ اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق کیسے بہتر بنائیں گے، انشاءاللہ یہ سب سیکھنے کے لیے ہم یہ سیشنز اٹینڈ کر رہے ہیں. تھوڑا سا میں بات کروں گی انشاءاللہ کہ ہمارے ان سیشنز کا کیا کلاسز کا طریقہ کار ہوگا اور آگے کیسے ہم موو کریں گے. جیسا کہ آپ سب کو فلائر سے اور انفارمیشن سے معلوم ہی ہے کہ ہفتے میں 2 دن ہماری کلاس ہے، پیر اور جمعرات بذریعہ زوم ہوگی. اور جو ساتھی کسی وجہ سے زوم پر نہ کنیکٹ ہو سکیں تو وہ پھر فیس بک سے بھی اس کو لائیو سن سکتے ہیں. انشاءاللہ اس میں اساتذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے آڈیوز کے ذریعے آپ اپنا لیسن سنیں گے. دعاؤں کا بھی سیشن ہوگا، جو دعائیں اور جو مختلف جو سیشن میں آتی جائیں گی چیزیں انشاءاللہ نماز کے حوالے سے وہ ہماری دعا ٹیچرز آپ کو کرائیں گی. اور پھر جو کچھ ہم سنیں گے سمجھیں گے اس پر انشاءاللہ ریفلیکشنز لیں گے، ڈسکشن سیشن ہوگا. اور آپ میں سے جو بھی اس میں شامل ہونا چاہے، بلکہ میں تو چاہوں گی کہ آپ سبھی شامل ہوں تاکہ آپ کیا جو اس کوشچن آنسر سیشن سے اور اس ریفلیکشن سے سب فائدہ اٹھائیں. تو جو بھی آپ میں سے اس میں شامل ہو وہ جو آپشن ہے ہینڈ ریز کا اس پر کلک کریں، ایڈمن آپ کو انمیوٹ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو میسج بھیجیں گے کہ آپ کو انمیوٹ کر دیا جائے. انمیوٹ کے میسج کو جو میسج ہے اس کو کلک کر دیں تو آپ انشاءاللہ آپ کا اسپیکر آن ہو جائے گا، آپ بات کر سکتے ہیں. اگر دورانی کلاس آپ کو آواز نہیں آ رہی ہو تو زوم کی چیٹ پر لکھ کے بھیجیے، اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھیج سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ زوم کی چیٹ پہ لکھ کے بھیجیں. علم حاصل کرنے کے لیے بہت اہم چیز کاغذ اور قلم کا استعمال. آپ جس چیز پر بھی لکھنے میں کمفرٹیبل ہیں، جیسے لکھتے ہیں آپ ٹائپ کرتے ہیں یا لکھتے ہیں، آپ امپورٹنٹ پوائنٹس کلاس کے سیشن کے ضرور لکھتے جائیں کیونکہ جو ڈسکشن ہوگا وہ اسی پر بیس ہوگا. جتنے آپ فوکسڈ ہوں گے انشاءاللہ اتنا بہتر طریقے سے اس میں حصہ لے سکیں گے. اور اس کے ہر کلاس کے فوراً بعد ہم انشاءاللہ جو آپ کے واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں آپ سے کوئز کا لنک شیئر کر لیں گے. یہ آن لائن کوئز ہوگا ایوری کلاس، آفٹر ایوری کلاس، اور آپ اسے وہیں اٹیمپٹ کریں، وہیں دیر اینڈ دین سبمٹ کریں اور وہیں اپنا اسکور معلوم کریں کہ آج کے سیشن سے جو کچھ آپ نے سیکھا وہ کتنا سمجھ میں آیا. اور پھر انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو اس کے اسائنمنٹس بھی دیے جائیں گے تاکہ ریویو ہوتا جائے ساتھ ساتھ. کوئز اور اسائنمنٹس میں 80% حاصل کرنے والوں کو آن لائن سرٹیفکیٹ کورس جو ہے وہ آن لائن کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کورس مکمل جب ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد دیا جائے گا. اگر آپ کوئز اٹیمپٹ نہیں کرنا چاہتے، اسائنمنٹس نہیں کرنا چاہتے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بحیثیت لسنر ایز اے لسن بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اس جب آج کلاس کے آخر میں آپ سے ایک فیڈ بیک کی سلائیڈ بھی شیئر کریں گے، ہم ایڈمن کریں گے انشاءاللہ. آپ دیر اینڈ دین اس کے جو آپشنز ہیں 2-3 ان کو کلک کر کے اپنا فیڈ بیک بھی ساتھ ساتھ دے سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم آج کے سیشن سے اور اس کے آنے والے سیشنز کے ساتھ میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ بھی شامل ہوں اور ان سب لوگوں کو جن کی آپ چاہتے ہیں کہ نمازیں بہتر ہوں آپ انہیں بھی شامل کروائیں. اگر کسی وجہ سے وہ زوم میں شریک نہیں ہو پا رہے تو وہ آن لائن سیشن کو سن سکتے ہیں لائیو، لیکن کوئز اور اسائنمنٹس اور یہ سب حاصل کرنے کے لیے آپ کو رجسٹر ہونا پڑے گا. لنک آپ کے ساتھ شیئر ہوئے میں میری بہت دعا ہے آپ سب کے لیے کہ یہ تمام سیکھنا سکھانا آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے آئندہ نسلوں کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اب ہم اپنا آگے موو آن ہوتے ہیں. ہم آپ کا ہمارا جو آج کا لیسن ہے اس کو شروع کرتے ہیں. آج کا لیسن جو ہے وہ ہمارا نیت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ہے. اس کو سنتے وقت آپ نے بس آپ سے جو بہت گزارش ہے وہ یہ کہ اس آنے والے جو کچھ ٹائم ہے جس کے لیے آپ نے کمٹ کیا ہے بہت فوکس ہو کے بیٹھے ہیں، اپنی باقی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے دور کر لیں.
کاغذ قلم کا استعمال کریں اور چیزوں کو لکھتے جائیں، سمجھتے جائیں، اور نیت کیا کریں وہ انشاءاللہ ہم اس سیشن میں سنیں گے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. جی ہم انشاءاللہ اپنا سیشن شروع کرتے ہیں لسننگ کا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس سے پہلے کہ ہم کچھ سیکھیں، علم حاصل کریں، ہم علم حاصل کرنے کے کچھ آداب کے بارے میں پڑھیں گے کہ علم کیسے حاصل کیا جائے. علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی اور اہم بات سچی اور خالص نیت ہے. ہم سب اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہم یہ کورس کیوں کرنا چاہتے ہیں. کیا واقعی اللہ کی رضا مقصود ہے؟ اپنی نمازوں کی اصلاح مقصود ہے؟ اللہ کا قرب مقصود ہے؟ اللہ کے چہرے کا دیدار چاہتے ہوں یا دنیا کا کوئی اور حقیر فائدہ؟ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ علم جو اللہ عز و جل کا چہرہ چاہنے کے لیے یعنی اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی. تو ہمیں اپنی نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ کی رضا. تو ہم سب اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ میں اس محنت اور اس وقت کے استعمال سے کیا نتیجہ چاہتی ہوں، کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ درست نہ ہو اعمال درست نہیں ہو سکتے. انما الاعمال بالنیات. دوسری چیز، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے، دعا کرنا ضروری ہے. علم ایسی چیز ہے جو مانگ کر ملتا ہے، جس کے لیے تڑپ ضروری ہے. تو ہم سب دعا کریں گے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ، میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں. یعنی اے اللہ، جو کچھ میں سیکھوں مجھے اس کا فائدہ ہو. ہم چونکہ حی علی الصلاح کورس کر رہے ہیں، نماز کے طریقے کو دوبارہ سے ایک ایک چیز کو سیکھیں گے کہ جس میں نماز کے فرائض، سنن، مستحبات، تمام باریکیوں کا ہمیں اچھی طرح علم ہو. تو یا رب تو مجھے سکھا دے، مجھے اس سے فائدہ ہو، میری نماز واقعی درست ہو جائے اور پھر میرا عمل قبول ہو جائے، تاکہ میں آخرت میں اس مقام تک پہنچ سکوں جس کے لیے آج میں نے یہ کورس شروع کیا ہے. یعنی اللہ کا چہرہ چاہنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا. تیسری چیز، استغفار کرنا اور گناہ چھوڑنا. علم حاصل کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں، اپنی ہی کمزوریاں ہوتی ہیں. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے گناہوں پہ نظر ڈالیں اور ان سے توبہ کریں. اس وقت میں چند لمحے آپ کو دوں گی، پورے دل سے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، تاکہ جو کام آج میں شروع کرنے جا رہی ہوں اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. صحت، وقت، ہر اعتبار سے پوری طرح میں اس کو سیکھ سکوں. ابن القیم کہتے ہیں کہ نافرمانیوں کی سزا میں سے ہے علم سے محروم ہونا، کیونکہ علم نور ہے جسے اللہ دلوں میں ڈالتا ہے اور نافرمانی اس نور کو بجھا دیتی ہے. تو ہمارے ہی گناہ ہمیں علم کے نور سے محروم کر دیتے ہیں. تو اس لیے جب کبھی کوئی رکاوٹ آئے، کسی بھی وجہ سے کوئی مشکل آئے کہ آپ اس علم کو مزید حاصل نہ کر سکیں، تو فوراً کیا کریں؟ استغفار، اور دل سے استغفار. چوتھی چیز، صبر اور پختہ عزم، ڈٹرمینیشن، کہ میں نے ہر صورت یہ کام کرنا ہی ہے، میں کر کے چھوڑوں گی انشاءاللہ، کچھ بھی ہو میں اس کو کروں گی. مشکلات تو آئیں گی، تکلیف تو ہوگی، تھکاوٹ بھی ہوگی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. یعنی جہاں ہم تکلیف اٹھائیں گے، مشکل ہوگی، وہاں آسانی بھی ہوگی، اس کے فائدے بھی ہوں گے. اس علم کے حاصل کرنے کے فائدوں پر نظر رکھیں گے
جیسے کہ آگے جا کر بتایا جائے گا کہ نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فرضیت کا حکم کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے عزم میں اور پختگی آئے گی. ایک قول ہے من ثبت نبت، جو ثابت قدم رہے گا وہ گرو کرے گا. نبت نباتات سے ہے، جو ثابت قدمی اختیار کرے گا وہ گرو کرے گا. مثلاً جو پودا زمین میں لگایا جاتا ہے اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہے، ثابت رہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دن بڑا درخت بن جاتا ہے، پھر پھل پھول آتے ہیں، وہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، ہر لمحہ اس سے فائدے پھوٹتے ہیں. اور مومن تو ہوتا ہی ایک بہترین درخت کی طرح ہے، لیکن جو ثابت قدمی اختیار نہیں کرے گا وہ گرو نہیں کر سکتا. کبھی آپ نئے لگائے ہوئے درختوں کو دیکھیں، کچھ درخت ہوتے ہیں 1 سال کے بعد لگانے کے اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ کافی بڑھ چکے ہوتے ہیں، اور انہیں کے قریب کچھ ہوتے ہیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ بالکل مر چکے ہوتے ہیں. تو جو ثابت قدم رہا وہ اگ گیا. ومن جد وجد، اور جو کوشش کرے گا وہ پالے گا. ومن زرع حصد، اور جو بوئے گا وہی کاٹے گا. آج انویسٹ کریں گے آپ تو کل اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور جو صبر کرے گا وہ کامیاب ہو گیا. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور صبر ہوتا ہے مشکلات پر جم جانے کا نام. نمبر 5، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیے، قربانی کیجیے اپنی جان، مال، وقت کی، کیونکہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم تب تک نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں کچھ لوگوں کے لیے سونا بہت محبوب کام ہو، ظاہر ویکنڈ ہے اور صبح کے وقت سب آرام کرتے ہیں، کچھ لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، کچھ لوگ بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ دوستوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں. یہ ساری ہمارے نفس کے لیے محبوب چیزیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو ہفتے میں 5 دن کام کرتے ہوں تو چھٹا دن ان کے لیے ریلیکسیشن کا دن ہوتا ہے کہ آج اپنی مرضی سے اٹھیں گے، اپنے مرضی کے کام کریں گے. تو اپنے محبوب ترین کام کو چھوڑ کر جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے یہاں آ کے بیٹھ گئے تو یہ دراصل کیا ہے؟ اس نیکی کو پانے کی تمنا، خواہش اور کوشش ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں. تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی اپنے محبوب کام کو نہیں پا سکتے جب تک اس کے لیے محبوب چیز قربان نہ کرو. نمبر 6، لکھنا. اگرچہ اسکرین پر لکھا ہوا ہے لیکن آپ کے پاس لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے اس وقت، تاکہ آپ اپنے قلم کو استعمال کریں. آپ کو اپنا قلم استعمال کرنا ہے. آپ لکھیں گے تو لکھنے سے آپ کا علم پختہ ہوگا. قرآن مجید میں آتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھ اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے، وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا. اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. قرآن مجید جب نازل ہوا تھا تو وہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا، لکھا ہوا نہیں آیا تھا. جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا تھا، پھر آپ کے قلب مبارک پر ثبت ہوا، اور پھر آپ نے آگے کاتبین وحی کو پڑھ کے سنایا اور انہوں نے لکھا. اور یوں قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ کتابوں میں بھی محفوظ ہوا. تو جتنے بھی مین پوائنٹس ہیں ان سب کو آپ اپنے پاس اپنی لکھائی میں لکھیں، اپنی نوٹ بک میں لکھیں، اور پھر اس کے بعد اپنے لکھے ہوئے کو ہی دہرائیں. نمبر 7، علم حاصل کرنے کے آداب میں ہے کہ علم کے ساتھ روزانہ کا تعلق ہو. یعنی کہ صرف ویکنڈ پہ جب آنے لگے تو وہ ڈائری کہاں جس میں میں نے پچھلے ہفتے نوٹس بنائے تھے وہ گم ہی گئی، وہ تو بیگ ہی کوئی اور تھا، وہ تو معلوم نہیں کسی بچے نے اٹھا کے کہیں اور ڈال دی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ روزانہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ہر ہفتے کا ہفتے بھر میں روزانہ اس کتاب کو کھولنا ہے، اپنے نوٹس کو روزانہ کھولنا ہے. وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ کم ہی ہو، خواہ وہ تھوڑا ہی ہو، لیکن ڈیلی ہو. اگر آپ ان باتوں کو، اپنے لکھے ہوئے پوائنٹس کو ہفتے میں 5 دن مزید پڑھ کر آئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ زبانی آپ کو باتیں یاد ہو جائیں گی. نمبر 8، دہرائی. ابن عمر سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے، اگر وہ اس کی نگرانی رکھے گا تو وہ اسے روک سکے گا، ورنہ وہ رسی توڑا کے بھاگ جائے گا. یعنی آپ اس کو ریویو کریں گے تو ہی یہ آپ کے پاس رہے گا، تب یاد رہے گا. نمبر 9، قرآن والوں کے ساتھ جڑنا یا اسی علم والوں کے ساتھ جڑنا. یعنی جو لوگ یہ کورس کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کس کو اس کورس میں اپنا بڈی بنائیں گے، کہ جس کو آپ سنائیں گے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا اور وہ آپ کے ساتھ مذاکرہ کرے گا. تو یہ اس کورس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا ایک بڈی ہونا چاہیے. بڈی کا معنی سمجھتے ہیں نا؟ آپ کا ایک ساتھی ہونا چاہیے کہ جس کو آپ بتائیں گے آپ نے کیا سیکھا اور وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے صحیح سیکھا یا نہیں سیکھا، جس کے ساتھ آپ اپنے نوٹس بھی شیئر کریں گے، جس کے ساتھ آپ ٹیسٹ کی تیاری بھی کریں گے، چاہے تو آپ کلاس کے لیول پر اور چاہے تو اپنی کنوینئنس سے، لیکن ہر ایک کو اپنے بڈی کا نام لکھوانا ہوگا. کیونکہ جب تک ہم علم کو انسانوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، علم کا مذاکرہ نہیں کرتے، علم پختہ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جب آپ علم دیتے تھے، اس کے بعد صحابہ کرام ایک دوسرے کو سناتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے. مذاکرہ جو ہے وہ علم کی زندگی ہے، اور اس سے آپ کو دوسروں تک بات پہنچانے کا بھی ڈھنگ آتا ہے. اگر آپ اپنے ساتھی کو بتانے میں اور صحیح طور پر بتانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ اپنے بچوں کو بھی بتا سکیں گے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں گے، اپنے کولیگز کے ساتھ. زندگی میں کسی وقت کسی بھی موقع پر آپ اس علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور جتنوں کے ساتھ آپ شیئر کریں گے اور وہ اس پر عمل کریں گے، وہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، کیونکہ اس سے بہترین انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی. ایک بات اگر آپ 30 لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ 30 لوگوں کو فائدہ دیتی ہے تو وہ عمل آپ کا 30 سے ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو اپنے عمل کا بھی ثواب اور 30 اور کے عمل کا بھی اجر و ثواب. تو بول کے شیئر کیجئے یا لکھ کر کیجئے، یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے. اور پھر یہ کہ قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآن و سنت سے آپ کو چیزیں دی جائیں گی ان کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں. پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ایک ڈیسک ہو، چیئر ہو، مخصوص جگہ ہو تو بہت اچھا ہے، اس سے زیادہ یکسوئی ہو جاتی. لیکن اگر نہیں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیے. صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ پر سوار خوشحالانی سے سورۃ الفتح پڑھتے ہوئے دیکھا. معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے ارد گرد لوگوں کے جمع ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بھی اسی طرح خوش الحانی کے ساتھ پڑھ کر سناتا جیسے عبداللہ بن مغفل نے سنایا. اور پھر انہوں نے آگے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سنا اور آپ پڑھ رہے تھے. تو یہ ہے کہ آپ گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے کچن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے ایون بیڈ پہ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جہاں بھی موقع ملے علم کو دہراتے رہیں. چلیے اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے کیا سمجھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلی چیز میں کی وہ مین چیز ہے کہ ہماری انٹینشن کہ اٹ شوڈ بی پیورلی فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہم ڈوئنگ دس کورس ٹو کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چہرہ چاہیے. تو انٹینشن اپنی پیور رکھنی چاہیے. اللہ کے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. کیا دعا مانگنی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. کاموں میں سے اپنا ٹائم ڈیٹرمن کرے کہ یہ ٹائم پر مجھے یاد کرنا ہے. گڈ. استغفار کی وضاحت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ استغفار ضرور کرنا ہے اور گناہ چھوڑنا ہے، کیونکہ نماز میں وہی چیزیں بار بار یاد آتی ہیں جن میں وقت گزرتا ہے دن بھر. یہ استغفار کے سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ علم کے راستے میں گناہ رکاوٹ ہے، وال ہے. استغفار سے وہ وال گر جاتی ہے تو آپ آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ورنہ آپ کا سفر راستے میں کہیں رک جائے گا. جی، اور جو بھی ہم سیکھیں گے اس کو انشاءاللہ لکھیں گے اور پھر اس کو دہرائیں گے تاکہ وہ ہمارے عمل میں آئے. ٹھیک ہے. اس علم کے لیے ضروری ہے کہ ایسی صحبت اور ایسا ساتھ پکڑا جائے، نفس بھی رکاوٹ بنے گا اور لوگ بھی رکاوٹ بنے گا. ٹھیک ہے. اللہ کے علم حاصل کرنے کے لیے مال و متاع خرچ کرنا، محبوب چیز خرچ کرنا، مال، وقت، نیند کی قربانی، دوستوں کی محبت اور بچوں کی محبت اور گھر والوں کی محبت اور پارٹیز اور ان سب چیزوں کی قربانی ضروری ہے.
جب موسیٰ علیہ السلام کو پیغامات آئے تو ان کو پرابلم کیا تھا کہ وہ اس کو کیسے کنونس کریں. تو اللہ سے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے, اے اللہ میرے لیے میرا بھائی ہارون مقرر کر دے تاکہ میرا میسج لوگ سمجھیں. وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی, بڑی بنانا ہے. ان سے روزانہ کا تعلق رکھنا, روز اپنے نوٹس کو کھولنا اور اس کو پڑھنا, دہرائی کرنا. شاباش, دہرائی. قرآن کا اپنا ساتھی بنانا. جی, یعنی اس علم کو ساتھ ساتھ رکھنا, چلنا. جی ہاں, یہ نہیں کہ ہفتے میں ایک دن کتاب کھولنا. قلم سے اس کو محفوظ کرنا. جو آپ نے سیکھا ہے, پڑھا ہے, اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ وہ اور پختہ ہو جائے. تو آپ نے اپنے نوٹس ساتھ ساتھ ریوائز کر لی جب لوگ بات کر رہے تھے, کیونکہ اسی پر آپ کے امتحان کی بنیاد ہے. یہی آپ سے امتحان میں پوچھا جائے گا, یہی گروپس میں ڈسکس ہوگا, یہی آپ کو گھر جا کے کرنا ہوگا. تکرار کا فائدہ کیا ہوتا ہے, یاد رہے. جی, باقی پوائنٹس تو ایک حد تک کافی تھے, لیکن سب سے اہم ترین چیز علم حاصل کرنے کے لیے کیا ہے, نیت. یہ نیت کیا چیز ہے؟ النیت لغتاً القصد. نیت کا لغوی معنی قصد کرنا ہے, ارادہ کرنا ہے. نیت کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا. نیت ہوتی کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک خیال آتا ہے. نیت کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک خیال آتا ہے اور پھر وہ اس کی عقل, اس کے دل, اس کی روح میں سما جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے دل و دماغ, اس کی روح میں سما جاتا ہے. یعنی اگر آپ سوچیں کہ نیت ہوتی کیا ہے, ہم نے کہا ارادہ کرنا. یہ ارادہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک خیال سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک خیال سے ہوتی ہے اور وہ خیال انسان کے دل و دماغ اور روح کے اندر سما جاتا ہے اور وہ پھر ارادے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اگر یہ ارادہ اچھا ہو تو عمل اچھا ہوتا ہے, اور اگر ارادہ اچھا نہ ہو تو عمل بھی اچھا نہیں ہوتا. آپ کو وہی ملتا ہے جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں. اور نیت جو ہوتی ہے وہ دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. نیت بیسیکلی نوا سے ہے. نوا کہتے ہیں گٹلی کو. ان اللہ فالق الحب والنوا. گٹلی کہاں ہوتی ہے؟ گٹلی کہاں دباتے ہیں؟ زمین میں چھپی ہوئی ہوتی ہے, لیکن اس سے کیا نکلتا ہے؟ پودا. جس طرح کی گٹلی ہوتی ہے, جس قسم کا بیج ہوتا ہے, اسی قسم کا پودا اگتا ہے. جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی پھل آئے گا. اور پھر نیت جو ہے وہ کبھی کسی حاسد حاقد کے بگاڑ سے بگڑتی نہیں کہ کوئی آپ سے جیلس ہوتا ہے تو آپ اپنی نیت بدل لیتے ہیں, کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو آپ اپنی نیت بدل لیتے ہیں. نہیں, اچھی نیت جو ہوتی پختہ ہوتی. اور یاد رکھیے, جو زمین میں گڑا رہتا ہے وہ اگ جاتا ہے. جو نیت سچی ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے, پکی ہوتی ہے, اپنی جگہ پر دل کے اندر جمی ہوئی ہوتی ہے, وہ انسان کے عمل میں ڈھل جاتی ہے. اور اگر نیت کے اندر بگاڑ, گٹلی خراب ہو تو پھر کیا ہوگا, اس سے صحیح پودا نہیں اگ سکتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ نیت انسان کے لیے قطب نما کی سوئی کی طرح ہے. قطب نما معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ کمپس. کمپس کی سوئی کی طرح ہے. آپ کمپس کو جتنا مرضی ہلا لیں, ہلا 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 کے رکھے, کہاں جا کے ٹکے گی اس کی سوئی؟ اپنی سمت پہ ہی جائے گی, وہ ادھر سے نہیں ہلے گی. آپ جتنا مرضی اس کو ہلا دیں. سچی نیت والا انسان اس کو جتنا مرضی ہلا دیں, جتنے چاہیں اس کی زندگی میں جھونکے آئیں, زلزلے آئیں, مشکلیں آئیں, ادھر سے ادھر ہو, وہ اس کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہوگی کہ میں نے تو یہ کام کر کے ہی چھوڑنا ہے. تو ہماری نیت کیا ہے پھر؟ رب کا چہرہ چاہنا, رب کی رضا حاصل کرنا, رب کو راضی کرنا, رب کا قرب پانا, کیونکہ سجدہ قرب کا ذریعہ ہے. تو ہماری سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہونی چاہیے. تو اصطلاح میں اس کی تعریف ہے دل کا کسی کام کے کرنے پر ٹھوس عزم اور ارادہ کرنا, پکا ارادہ کر لینا. اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے, پکا ارادہ ہے پڑھنے کا یا کچا پکا؟ پکی ہوئی چیز کھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور کچی پکی کھانے کا کیا ہوتا ہے؟ کچے پکے علم سے کیا ہوتا ہے اور پکے پکے علم سے کیا ہوتا ہے؟ کچا پکا علم تو ہمیں ہے نماز کے بارے میں, ایسا نہیں کہ ہمیں نہیں پتا. ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں, ہم نے نماز پڑھنی سیکھی ہے, کیا نئی چیزیں جو ہم سیکھنے چاہ رہے ہیں؟ نہیں, ہمیں ابھی تک
جس کی جتنی بھی زندگی آپ 30 40 50 60 کے ہیں، ہر ایک کو نماز کی کسی نہ کسی رکن کی ادائیگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ شک لاحق ہی رہتا ہے، میں پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں، یا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی دلیل صحیح طور پر معلوم نہیں ہوتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی نیت کو درست کر کے علم حاصل کرے. تو اخلاص نیت کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے، ایک طرف ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، قیمہ سے مراد امت قیمہ ہے. اب دیکھیے کہ اخلاص نیت کا حکم دیا گیا ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ ایسا نہیں کہ چوائس ہے ہماری کہ ہم چاہیں تو نیت خالص کر لیں، چاہیں تو نہ کریں. نہیں، کیا کرنا ہے؟ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے اختیار کرنا ہے. مخلصین لہ الدین حنفاء، دین کو خالص کر کے اور ایک طرف ہو کے، یکسو ہو کر، صرف اللہ ہی کے لیے. پھر آپ دیکھیے کہ تمام عبادات کی قبولیت کی شرط یہی ہے. چلیے یہ آیت آپ کو سنواتے ہیں کیونکہ یہ آیت اس کورس کا موٹو ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. تو درست نیت سے ہی درست دین حاصل ہوتا ہے، درست عمل ہوتا ہے. پھر یاد رکھیے کہ نیت جو ہے تمام عبادات کی قبولیت کی شرط ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. تو ہمارے لیے وہی ہے جس کی ہم نیت کریں. ایک اور حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزا فی سبیل اللہ ولم ینوی الا اقالا فلہ ما نوی، جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور نیت نہ رکھے، ایسے ہی چل پڑے مگر صرف رسی حاصل کرنے کی، یا پھر یہ کہ صرف دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کی، میں جاؤں گا تو وہاں کچھ مال لوٹ کے لے آؤں گا، تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. بس دنیا کا ہی تھوڑا سا فائدہ اگر اس کی قسمت میں کچھ ہے تو پھر وہی بس مل جائے گا. تو جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور نیت نہ کرے مگر صرف رسی حاصل کرنے کی، تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. پھر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ صرف خالص عمل قبول کرتا ہے. کون سا عمل قبول کرتا ہے؟ خالص. دیکھیے آپ جب کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، مثلا دودھ خریدنے جاتے ہیں یا اور اسی طرح کی کوئی فوڈ، تو اس میں کیا پسند کرتے ہیں؟ ملاوٹ والی کوئی چیز پسند کرتے ہیں یا پھر خالص؟ اب تو آپ دیکھیے کہ آرگینک کا اتنا کریز ہو گیا ہے کہ مہنگی مہنگی سبزیاں اور مہنگے مہنگی فوڈ خریدی جاتی ہے صرف اس لیے کہ کسی بھی طرح کی کیمیکلز کی اس میں ملاوٹ نہ ہو، خالص ہو، را ہو. تو اگر ہم انسان ہوتے ہوئے خالص چیز کو ترجیح دیتے ہیں، اگر ہمیں شک پڑ جائے کہ اس پانی میں کچھ گندگی ہے تو ہم کبھی بھی نہیں لیں گے، اس کو کبھی نہیں پیئیں گے. تو پھر اعمال اگر اللہ کے لیے خالص نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو قبول نہیں کرے گا. ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ بتائیے کہ ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے، اسے کیا ملے گا؟ اس جملے کو غور سے پڑھیے. ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے، ثواب اور شہرت دونوں حاصل کرنا چاہتا ہے، ثواب بھی چاہتا ہے اور نیم اور فیم بھی چاہتا ہے، اسے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا. اس شخص نے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا اور ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اسے کچھ نہیں ملے گا. پھر آپ نے فرمایا اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس کے ذریعے صرف اس کا چہرہ مقصود ہو. بس ہر طرف سے دھیان ہٹا کر صرف اس کی طرف دھیان کرنا، حنفاء. اور پھر صرف عبادات ہی نہیں، باقی بھی سب کام اللہ کی رضا کے لیے.
ابو موسیٰ اشعری نے اپنے ساتھی معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے 2 مختلف علاقوں کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تم قرآن کیسے پڑھتے ہو، تمہارے قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو رات کی شروع میں سوتا ہوں، پھر اپنی نیند کا ایک حصہ پورا کر کے اٹھ جاتا ہوں، اور جو کچھ اللہ نے میرے لیے مقدر کیا میں اسے پڑھتا ہوں۔ اسی طرح بیداری میں، یعنی جب جاگتا ہوں تو اللہ سے جس ثواب کی امید رکھتا ہوں، سونے کی حالت میں بھی اسی کے ثواب کا اسی طرح امیدوار رہتا ہوں۔ یعنی یہ عربی کے الفاظ زیادہ جامع ہیں، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، تو میں اپنی نیند کو بھی اجر کا باعث سمجھتا ہوں جس طرح میں اپنے قیام کو اجر کا باعث سمجھتا ہوں۔ یعنی ان کا کہ میں رات کے ایک حصے میں سوتا ہوں، پھر ایک حصے میں اٹھ کے تہجد پڑھتا ہوں، جتنا اللہ چاہتا ہے قرآن پڑھ لیتا ہوں، اور صرف میں اس تہجد کو ہی عبادت نہیں سمجھتا، میں اپنی نیند کو بھی عبادت سمجھتا ہوں۔ وہ کیوں؟ نیند کا بھی عبادت بنتی ہے جب اس نیت سے انسان سوتا ہے کہ میں اپنی تھکاوٹ اتار کے دوبارہ عبادت کے لیے فریش ہو کر اٹھوں، میں زیادہ بہتر طور پر صحت حاصل کر کے، یعنی بیماری سے بچ کے، کیونکہ نیند صحت کے لیے بھی تو ضروری ہے نا، تاکہ میں اپنے سارے فرائض کو اچھے سے انجام دے سکوں، تو ایسے میں اس کی نیند بھی عبادت ہو جائے گی۔ تو نیت سے عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں، لکھ لیجئے یہ بات، اچھی نیت سے عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں۔ سونا ہماری ضرورت ہے، عادت ہے۔ کسی دنیا کے دین میں سو کر کسی کو کچھ نہیں ملتا، یعنی کوئی سونے کے پیسے نہیں دیتا آپ کو، لیکن سوچئے اس دین کی خوبصورتی کو کہ جس میں اچھی نیت سے اگر آپ سو جائیں تو اس پر بھی آپ کے لیے ریوارڈ ہے۔ پیسوں کی بات اس لیے میں نے کی کہ ہم ہر چیز کو پیسوں سے ہی ناپتے تولتے ہیں، اس پر کیا ملے گا، کہ کوئی سونے پر انعام دے، جیسے قیام پر انعام دے، تو ہم صرف قیام کو باعث انعام سمجھتے ہیں، نیند کو باعث انعام نہیں سمجھتے۔ اس سے نیت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ہر عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ سب کا سب عبادت بن جاتا ہے۔ حضرت عمر کی دعا ہے، اور یہ دعا لکھ لیجئے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے، یعنی میرے سارے کے سارے کام 24/7 سب عبادت ہو، سب نیک ہو، اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ، میرا کوئی بھی عمل کسی اور کے لیے نہ ہو، میرے سارے عمل تیرے لیے ہوں۔ اسی دعا کریں۔ ہم اپنے لیے کیوں نہیں چاہتے کہ میرے سارے ہی کام عبادت ہو جائیں، قیامت کے دن اٹھوں تو سارے کا سارا ہی نامہ اعمال نیکیوں کے پلڑے میں جائے، اور اس میں سے کچھ بھی لیفٹ سائڈ کے لیے نہ ہو۔ اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، محبت، دشمنی، دوستی، کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کا لین دین، یا اللہ سارا ہی عبادت بنا دے۔ لیکن یہ سارے کا سارا عبادت کیسے بن سکتا ہے؟ جب نیت خالص ہو۔ کیا؟ وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، اپنے چہرے کے لیے خالص کر۔ مومن کے لیے سب سے بڑی ڈیلائٹ اور خوشی اور لذت کی بات یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کے چہرے کو دیکھ پائے، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی اپنا دیدار کرائے گا، منافقین کو اور دیگر لوگوں کو نہیں۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ وَرِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ پھر یہ یاد رکھیے کہ نیت میں بگاڑ کا وبال کیا ہے۔ بڑے بڑے اعمال حقیر ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ بڑے بڑے اعمال حقیر ہو جاتے ہیں۔ ابن المبارک کہتے ہیں کتنے ہی بڑے عمل ہیں کہ نیت جن کو حقیر کر دیتی ہے، اور اس میں زیادہ خوف ہوتا ہے انسان کے لیے، کیونکہ جب چھوٹا کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں نیت سنبھالنا، کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب کام بڑا ہو جاتا ہے نا، اس کا والیوم بڑا ہو جاتا ہے، یا وہ ویسے بڑی نیکی شمار ہوتا ہے، تو اس میں لوگ بھی تعریفیں کر کر کے نیت خراب کر دیتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ ہجرت والی حدیث۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یعنی اگرچہ نکاح کرنا عبادت ہے اور اس پر بھی اجر ہے، لیکن اگر آپ بظاہر شو کر رہے ہیں کہ ہم ہجرت کر رہے ہیں، جو ایک بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اور اندر مقصد کچھ اور ہے،
تو پھر وہ بڑا ریوارڈ نہیں ملے گا، اس کا اجر بس اتنا ہی ملے گا جتنا نکاح کرنے کا ملتا ہے. آپ نے ایک نیک کام کیا، نکاح ایمان کو مکمل کرتا ہے نا، ایک نیکی کا کام ہے. یہ بھی ہمارے دن میں شادی بیاہ بھی ہسبینڈ وائف کا جو پرسنل پرائیویٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. تو ابن المبارک کہتے ہیں کہ کتنے ہی بڑے بڑے عمل ہیں کہ نیت جن کو حقیر کر دیتی ہے. اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ جس آدمی نے ہجرت کی تو یہ اعمال میں سے تو بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ عمل حقیر ہو گیا اور بری نیت کی وجہ سے اس کا اجر چلا گیا. پھر نیت کی بنا پر ایک ہی عمل کے اجر کا فرق ہو جاتا ہے. مثلا دو آدمی ایک ہی جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ ایک امام ہوتا ہے اور دوسرا مقتدی، مگر ان دونوں کے نمازوں کے ثواب میں مشرق مغرب کا فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ امام کا ثواب ادنا مقتدی سے بھی کم ہو، کیونکہ وہ اس وقت ہے کہ میری قرات بڑی اچھی ہے اور لوگوں کو میں خوب امپریس کر رہا ہوں، اور دور دور سے لوگ آتے ہیں میری نماز سننے کے لیے. اور نیت کیا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنا. لیکن ایک عام غریب مسکین سا شخص پیچھے چپ کر کے نماز کھڑا پڑھ رہا ہے اور اللہ سے دل لگائے ہوئے، ہو سکتا ہے اس کی نماز سب سے اوپر ہو اجر کے اعتبار سے، اور جس کو ہم دیکھ رہے واہ کتنا اچھا انہوں نے کام کیا، جس کی بڑی تعریفیں ہو رہی، اس کا سارا کچھ ضائع ہو جائے. تو دو آدمی ایک ہی جگہ ایک جیسا کام کر رہے ہوتے ہیں، مثلا آپ سب ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک کا اجر کا جو گراف ہے وہ اونچا نیچا ہے، نیت کے مطابق، حالات کے مطابق کہ آپ کے حالات کیسے تھے اور اس میں آپ کس طرح پہنچے ہیں یہاں، کتنی مشقتوں کے ساتھ. کسی کے پاس 100 سہولتیں، کسی کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے. تو یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا ایک دوسرے سے بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. پھر دکھاوے کی نماز پڑھنے والوں کے لیے تو ویسے ہی وعید ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. بس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. یعنی ویسے نماز دھیان سے نہیں پڑھتے، لیکن جب کوئی دیکھ رہا ہو تو بہت اچھی سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ منافقت کی علامت بھی ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا. بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. اور دکھاوے کی نماز دجال سے زیادہ خطرناک عمل ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے ان ابی سعید الخدری قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال قال قلنا بلا فقال الشرك الخفي ان يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے. صحابہ بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا چھپا ہوا شرک. وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے. کتنی خطرناک بات ہے کہ وہ نماز کو خوبصورت بناتا ہے. کب؟ جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے. آپ اکیلے کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں پیچھے سے آپ کو آواز آئی کہ کوئی اندر آیا تو آپ ایک دم بالکل اسٹریٹ ہو کے کھڑے ہو جائیں. یا آپ رکوع کر رہے ہیں تو لمبا سا رکوع کریں، سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ ہی کیے چلے جائیں، کیونکہ جب تک کوئی کمرے میں ہے اس کو میں ثابت کر دوں میں بہت نیک ہوں، گویا اجر اسی نے دینا ہے. لیکن یہ دھوکہ دیتے ہیں نا اپنے آپ کو بھی اور اللہ کو بھی کہ تیرے لیے نماز پڑھیں، حالانکہ پڑھ کسی اور کے لیے رہیں. تو کرنے کے کام کیا ہے کہ ہمیں اللہ ہی کے لیے جینا اور مرنا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، اور عبادات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. ایک ہے ہر کام اللہ کے لیے کرنا اور دوسرا ہے اللہ کے لیے کرنا اور ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لینا. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا
ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. چلیے اب اس کو ذرا ریویو کر لیتے ہیں کہ کیا سمجھ میں آیا آپ کو. تو اس حصے میں نیت کے اخلاص میں اہم ترین چیز کیا سمجھ میں آئی آپ کو؟ اپنے نوٹس نکالیے, دیکھیے سیکوینس میں کتنے پوائنٹس لکھے آپ نے, اور ان کو آپ بے شک دیکھ کے جملہ پڑھ دیجئے, مجھے پتہ چل جائے تاکہ آپ نے جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے, میرے بولنے کو صحیح سنا ہے اور اسکرین سے صحیح پڑھا ہے. نیت کے لغوی معنی القصد یعنی قصد کرنا یا ارادہ کرنا, اور اصطلاحی معنی دل کا کسی کام کے کرنے پر ٹھوس عزم اور ارادہ کرنا. ہمارا سارے کا سارا عمل, ہماری ہر ایک چیز جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چلا جانے کے لیے ہو جائے. درست نیت سے ہی درست علم حاصل ہوتا ہے, اور درست علم ہو تو درست عمل بھی. شاباش. درست نیت سے ہی درست علم, اور درست علم سے پھر درست عمل, اور پھر اچھی جزا بھی تب بھی ملے گی. اچھی نیت سے اچھا علم حاصل ہوگا. علم لوگوں کو دولت, عزت, شہرت, نعمت سب کچھ دیتا ہے, سب سے بڑے کہ اللہ کی محبت دیتا ہے. نیت انسان کے اندر ایک خیال آتا ہے جو اس کے دل, دماغ اور روح میں سما جاتا ہے. اور کس میں ڈھل جاتا ہے؟ ارادے میں ڈھل جاتا ہے, اور پھر اس ارادے کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور وہ کام اتنا ہی اچھا ہوتا ہے جتنا ہمارا ارادہ یا نیت پھر اچھی ہوتی ہے. اچھی نیت سے عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں. شاباش. اچھی نیت سے عادات بھی عبادات بن جاتی. کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو اچھے اچھے جملے یہ لوگ بول رہے ہیں ان کو لکھ لیا جائے اور سب کے ساتھ شیئر کر لیا جائے, اور آپ آگے بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں, اپنے اپنے دوستوں, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلیں. نیت نوا سے ہے, نوا کے معنی ہے گٹلی. اگر گٹلی اچھی ہو جی, بیج اچھا ہو تو پھل بھی اچھا, بھی اچھا ہوگا. جیسا بیج ویسا پھل, جیسی نیت ویسی مراد. بڑے بڑے عمل جو ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں اگر ہماری نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بڑے بڑے عمل حقیر ہو جاتے ہیں اگر نیت اچھی نہ ہو. نیت کی بنا پر ایک ہی عمل کے ڈفرینٹ اجر ہو سکتے ہیں, مختلف اجر ہو سکتے ہیں کہ آپ کی نیت کیسی ہے, اس سے ہر بندے کے ڈفرینٹ اجر مل سکتا ہے. اللہ کا حکم سمجھ کے اپنی نیت کو درست کریں. اخلاص نیت کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے, اور اسے اللہ کا حکم سمجھ کر اپنائیں. نیت انسان کے لیے کتب نما سوئی کی طرح ہے. حالات کچھ بھی ہوں, مسائل کچھ بھی ہوں, لیکن انسان اپنے اصل ارادے سے ادھر ادھر نہ ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی انسان سچی نیت والا ہے. نیت تمام عبادات کی قبولیت کی شرط ہے. ٹھیک ہے, تمام عبادات کی قبولیت کی شرط ہے نیت. بڑی ہلاکت ان لوگوں کی جو دکھاوا کرتے ہیں اپنی نماز میں, یہ منافقت کی بھی علامت ہے. دکھاوے کی نماز دجال سے زیادہ خطرناک ہے. دکھاوے کی نماز دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے. یعنی دجال جتنی ہلاکت پھیلائے گا نا دنیا میں, اس سے زیادہ ہماری اپنی ہی محنت سے پڑھی ہوئی نماز کے پیچھے نیت کی خرابی انسان کے لیے تباہی کا باعث ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یا پڑھتے نہیں, تاخیر کرتے ہیں, اور یا پڑھتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں. ان سب پوائنٹس کے بعد اب جو کرنے کا آپ نے بتایا وہ یہ کہ ان صلاتی و نسکی آپ کو آیت آتی ہے سب کو, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. جی اعوذ باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شفق عرفان ہے اور حی علی الصلاح کورس میں آپ کی انشاءاللہ ہوسٹ ہوں گی. اب ہمارا دعا کا ٹائم ہے اور ہمارے ساتھ حمیرہ عبدالسلام موجود ہیں. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعائیں میں انشاءاللہ آپ لوگ کو کہلواؤں گی اور اس کے بعد آپ نے پیچھے دعاؤں کو دہرانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس دعا کا ترجمہ ایک مرتبہ دوہرا دیتی ہوں. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. اب اگلی دعا پڑھیں گے اور غور سے پڑھنا ہے. انشاءاللہ آخر میں جتنا ٹائم ہوا ہم دعائیں سنیں گے بھی. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم، پاک رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں. اگلی دعا. اللهم اجعل عملي كله صالحا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین. اب آپ لوگ ہینڈ ریز کیجئے اور انشاءاللہ اب آپ سے سنیں گے. آپ نے اسی طرح دیکھ کے دعا کو سنانا ہے. ہینڈ ریز کے لیے میں دوبارہ بتا دوں کہ میری طرف سے آپ کو ریکویسٹ آئے گی اور آپ نے پھر ان میوٹ پہ جو ہے کلک کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. سعدیہ افضل کو ہم لے رہے ہیں. جی سعدیہ.
جی سعدیہ سعدیہ جی جی جو دعا اسکرین پر آ رہی وہ پڑھ کے سناؤں؟ جی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. شاباش. اس لفظ کو دوبارہ پڑھیے. طیبا. طیبا. ٹھیک ہے شاباش. نیکسٹ. ہمارے ساتھ ہیں سیما کیسر. جی سیما. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. شاباش بارک اللہ فیکی. نیکسٹ. زینب وحید. جی زینب. جی زینب شروع کیجیے. زینب آپ کو ان میوٹ کا آپشن پہ کلک کرنا پڑے گا. تب تک ہم ایسا کرتے ہیں کہ فوزیہ اختری کو لے لیتے ہیں. جی فوزیہ. آپ میں سے جو لوگ بھی ہینڈ ریز کریں بس پھر وہ تھوڑا سا اٹینٹیو رہیں کہ جب میں ان کو آپشن بھیجوں تو وہ فوراً پھر ان میوٹ پہ کلک کریں. جی فوزیہ. جی السلام علیکم. نا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. جی صالحہ نام ہے نا آپ کا. سالہ دوبارہ سے اس کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے. کچھ حرکات اوپر نیچے ہو رہی تھی, تبدیل ہو رہی تھی. صحیح ہے. اللہم اجعل عملی کلہ نہیں کل. لام پہ زبر ہے نا. دوبارہ سے پڑھیے دعا کو شروع سے. جی ہاں اللہم اجعل. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. شاباش. وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ کھینچنا نہیں ہے ٹھیک ہے. وَاجْعَلْهُ پیش کو نہیں کھینچیں گے. لِوَجْهِكَ یہاں پر بھی پیش کو نہیں کھینچیں گے. دوبارہ سے جی اسکرین میں دعا. جی وَاجْعَلْهُ واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. بارک اللہ فیکی. آپ نے اس کی اور اچھے سے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے. اچھا 2 الفاظ آ رہے ہیں. صالحہ یہاں پہ ہا نہیں پڑھیں گے, ہا پڑھیں گے ٹھیک ہے. اور اسی طرح آگے دیکھیے لِأَحَدٍ یہاں پر بھی کیا آ رہا ہے, ہا ہے کہ ہا ہے؟ ہاں ہے. شاباش بارک اللہ فیکی. یہیں تک رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے جزاک اللہ خیر ہمیرا باجی. اب ہمارا ڈسکشن کا ٹائم ہو گیا ہے اور فار ڈسکشن ہمارے ساتھ ہیں نیلوفر جمیل. اور انشاءاللہ اگین سیم وہی رول ہیں کہ آپ نے بات کرنے کے لیے جب ہینڈ ریز کرنا ہے میں آپ کو بھیجوں گی ریکویسٹ بات کرنے کے لیے, تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان میوٹ کو جو ہے اس پہ کلک کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اوکے اوور ٹو یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بہت ہی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے کہ ماشاءاللہ آپ سب اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں علم کے اس سفر میں. اللہ تعالیٰ اس سفر کو آپ کے لیے جنت کی طرف جانے کا سفر بنا دے اور انشاءاللہ ہم سب کو بہترین ٹھکانہ دنیا میں بھی نصیب رہے اور آخرت میں بھی نصیب ہو.
چلیں جی، ہم اب اپنا انشاءاللہ ریویو کرتے ہیں آج کے لیسن کا، اور جتنی آپ لوگوں کی طرف سے بھرپور شرکت ہوگی انشاءاللہ اس ریویو میں، آپ کی طرف سے آنسرز جتنی جلدی آئیں گے اتنا زیادہ لیسن ہم کور کریں گے، اور اتنی زیادہ انشاءاللہ آپ ان کے ریفلیکشنز بھی لیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے سیما کیسر موجود ہیں۔ جی سیما کیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، تو میں پہلا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکشن کا آغاز کرتی ہوں۔ ہم علم حاصل کرنے کے آداب پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ استاذہ نے بہت ڈیٹیل اس میں بات کی، ہم ایک ایک ادب کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں۔ تو آپ میں سے اب میں سوال کرتی ہوں، آپ ہینڈ ریز کیجیے، آپ کو باری باری موقع دیا جائے گا۔ یہ بتائیے کہ علم حاصل کرنے کا پہلا ادب کیا ہے؟ سچی اور خالص نیت اللہ کی رضا کے لیے۔ شاباش، بالکل سچی اور خالص نیت۔ تو ہم سب کو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم علم کس لیے حاصل کر رہے ہیں۔ جتنی نیت خالص ہوگی انشاءاللہ اتنے ہمارے علم و عمل میں برکت ہوگی الحمدللہ۔ دوسرے ادب پہ باتیں ہم۔ دوسرا ادب، علم حاصل کرنے کا دوسرا ادب کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کی دعا پڑھیں جو سکھائی باری استاذہ باری نے۔ امید ہے آپ موقع، سوری مجھے امید ہے آپ باری باری سب کو موقع دے رہے ہوں گے کہ مجھے اسکرین پہ صرف نظر نہیں آ رہا۔ شفق آپ اس کو دیکھ رہی ہیں؟ مجھے جی، اگر صبر آپ اور اپنا نام بھی بتا دیں نا ساتھ، جو بھی آپ میں سے بول رہا ہے تو زیادہ آسانی ہوگی۔ آپ میرا سوال میں پھر سے دہراتی ہوں، علم حاصل کرنے کا دوسرا ادب کیا ہے؟ آپ اپنا نام بتائیے اور پھر بتائیے۔ جی، ہمنا توفیق اور صبر اور پختہ عزم۔ صبر اور پختہ عزم بھی ہے لیکن وہ چوتھا تھا۔ میرا سوال یہ کہ علم حاصل کرنے کا دوسرا ادب کیا ہے؟ کوئی اور بتانا چاہے گا؟ ہم اسی سیکوینس میں دیکھیں گے تاکہ ہمارے ذہن میں وہ بات بیٹھتی جائے۔ سچی اور خالص نیت، اس کے بعد دوسرا ادب کیا بتایا گیا تھا؟ کوئی اور؟ فضیلہ صدف ہیں۔ جی تمام فرمائیے۔ اعمال و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ دوسرا ادب نہیں ہے۔ یہ دوسرے ادب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں حمیرہ پیکر۔ دوسرا ادب یہ بتایا استاذہ نے کہ دعا کرنی چاہیے، اور جو دعائیں استاذہ نے سکھائی وہ بھی، اور ہمیں بھی خالص نیت سے اپنی نیت کو خالص کرنے اور عمل کو مقبول کرنے کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے۔ شاباش، احسنتی، ماشاءاللہ۔ پہلا ادب سچی اور خالص نیت، اگر آپ اس طرح بٹھاتے جائیں گے نا ذہن میں تو ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہوگا۔ جیسے ہی ہم نیت کریں نا، ہم ساتھ ہی کیا شروع کریں؟ دعائیں۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ دعا مانگنا۔ کوئی دعا آج کے لیسن میں شیئر کی گئی؟ اگر استاذہ نے ایک دعا بھی پڑھ کے بتائی تھی، وہ آپ کو کہلوائی بھی گئی ہوگی، آپ بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی وہ کون سی دعا ہے اگر کوئی پڑھ کے سنانا چاہے؟ کیا دعا مانگنی ہے ہم نے؟ عربک میں دعا مانگ سکیں گے جو پڑھی تھی، بتائی گئی ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے، میں بتاتی ہوں دعا کیا ہے۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آمین، بارک اللہ فیکم۔ ٹھیک ہے جی، ہم اب تیسرے ادب کی طرف آتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا تیسرا ادب کیا ہے؟ جی سعدیہ محمود ہمارے ساتھ ہیں۔ سعدیہ محمود، علم حاصل کرنے کا جو تیسرا ادب استاد نے بتایا تھا اس کا استغفار کرنا، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا، ان کو دیکھنا اور گناہ چھوڑنا۔ جی بالکل، بہت اہم بات، احسنتی، استغفار کرنا۔ تو ہم الحمدللہ جیسے ہم نے بھی یہ اس کورس میں داخلہ لیا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ ایز اے لسنر آ رہے ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، لیکن سب شوق سے پڑھنے اور سمجھنے اور اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کے لیے اتنا وقت نکال کے، جب بہت سے لوگ دنیا میں شاید کچھ اور کاموں میں مصروف ہوں، سونے میں مصروف ہوں، کسی اور چٹ چیٹ میں مصروف ہوں، آپ سے خالصتاً مجھے امید ہے، گمان ہے، اللہ ہی کے لیے سب وقت اپنے لیے ٹائم نکالا ہے اور آپ بیٹھے اور سیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کثرت سے استغفار کرنی ہے۔ جتنے دن ہم سیشن ہے ویسے
ان دنوں ہم تھوڑا سا استغفار کی زیادہ دعائیں مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن اور دل کو کھول دے مزید علم کا نور حاصل کرنے کے لیے اور گناہوں کو چھوڑنا. اس میں ابن قیم رحمہ اللہ کی کوئی سینگ تھی, کوئی بتا سکتا ہے آپ میں؟ استاذہ نے کوٹ کی تھی ابن قیم کی قول, کون بتا سکے گا آپ میں سے؟ نافرمانیوں کی سزا. جی فرمائیے. نافرمانیوں کی سزا علم سے محروم ہونا. جی یہ سزا نافرمانیوں کی سزا علم سے محروم ہونا ہے. کسی چیز کی سزا بظاہر تو لگتا ہے کہ وہی اسی کے مطابق ملنی چاہیے, لیکن یہ اللہ کا معاملہ ہے نا. اللہ جب چاہے کسی عمل کی وجہ سے کسی اور عمل سے محروم کر لے. تو جتنا ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم باعلم ہوتے جائیں, ہمارا علم بڑھتا جائے, اتنا ہم اللہ کی اطاعت کی طرف بھی انشاءاللہ اپنا رخ زیادہ کرتے جائیں اور اللہ سے دعا کرتے جائیں کہ ہمارا جو ہم نے پہلے آج شروع میں بات کی تھی نا, رب زدنا علما, اور جو آج ہم نے دعا سیکھی ہے کہ اللہم انفعنا بما علمتنا. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, اب ہم آتے ہیں چوتھا ادب. علم حاصل کرنے کا چوتھا ادب کیا ہے, آپ بتائیے. ام حبیبہ ہمارے ساتھ ہیں. صبر اور پختہ عزم. احسنتی, صبر اور پختہ عزم. آپ بتا سکیں گے ام حبیبہ آپ ہی کہ صبر اور پختہ عزم سے کیا مراد ہے, کیا مطلب اس سے؟ کہ جو ہے مشکل اوقات میں صبر کریں. کوئی اگر کچھ کہہ رہا ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں, اس کا کہنا نہیں مانیں, اور ہم اپنے ڈٹرمنیشن, ہماری بالکل ڈٹرمنیشن ہو, بالکل پورا پختہ عزم ہو ہمارا, ٹھیک ہے اور الحمدللہ. ثابت قدم رہے. الحمدللہ. چلیے ہم اسی کو تھوڑا ایلیبوریٹ کرتے ہیں. کوئی آپ میں سے کوئی اور بھی اگر جواب دینا چاہے, علم کے راستے میں صبر اور پختہ عزم کیا اس کی ضرورت ہوتی ہے اور کیا مشکل آ سکتی ہے, اور اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے اس کو پھر ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ اس پر کیسے چوتھی ادب کو ہم کیسے اپنائیں گے صبر اور پختہ عزم کے حوالے سے؟ جی کوئی آپ سے شیئر کرنا چاہے آپ میں سے, کیا کرنا ہے ہمیں؟ ہمارے ساتھ ماریہ ذیشان ہے. جی ماریہ فرمائیے. بس میں صرف خالصتاً علم کے حوالے سے صبر اور پختہ عزم کی بات کر رہی ہوں, تو اس کے لیے ہمیں پھر کیا کرنا ہوگا؟ جی فرمائیے, کون بتائے گا آپ میں سے؟ اگین میں تھوڑا سا ریکیپ کر دیتی ہوں کہ جب میں آپ کو ریکویسٹ بھیجوں تو پھر آپ نے ان میوٹ پہ کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جیسا کہ اساتذہ نے بتایا کہ صبر اور پختہ عزم میں جیسے ہمیں شاید کوئی سگنل کا مسئلہ ہے, مجھے آواز نہیں آ رہی. اب من ثبتا نبتا, جو ثابت قدم رہے گا وہ بڑھے گا. ومن جدہ وجدہ, جو کوشش کرے گا وہ پالے گا. ومن زرع حسدہ, وہ جو بوئے گا وہی کاٹے گا. ومن صبر فلاح, اور جو صبر کرے گا وہ کامیاب ہو گیا. ماشاءاللہ, گڈ, الحمدللہ. تو پھر ہم نے اب جب داخلہ لے لیا ہے اس کورس میں اور انشاءاللہ کچھ کلاسز تک ہم نے سوچ لیا ہے, تو پھر ہم نے اپنے سارے کاموں کی انشاءاللہ پلاننگ ایسے کرنی ہے, پختہ عزم کرنا ہے کہ میری کلاس مس نہ ہو, میرا لیسن مس نہ ہو. میں نے اگر اسائنمنٹس کرنے ہیں, میں نے کوئزز کرنے ہیں, تو انشاءاللہ میں نے ان کو کس لیے کرنا ہے, وہ جو ہم نے نیت پر بات کی ہے نا, آگے آئے گی نیت پر بات, استاذہ نے کی اور ہم بھی آگے کریں گے انشاءاللہ, اس نیت کو رکھتے ہوئے, اس اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے, اللہ کے دیدار کے لیے, اور انشاءاللہ اپنی پوری پلاننگ اس کے حساب سے کر کے پختہ عزم اور ٹھوس ارادے کے ساتھ جو کام شروع کیا اس پر ثابت قدمی اپنانی ہے. رکاوٹیں تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی آئیں گی, بٹ وی ول ہیو ٹو مینیج دوز. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس حوالے سے کوئی آیات بتا سکتے ہیں جو استاذہ نے کوٹ کی تھی؟ 2 آیات, ایک ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اس کی عربک کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہمارے ساتھ حفصہ بھی ہیں اور افشاں گل بھی ہیں, دونوں لائن پر ہیں. جی کون بتائے گا آپ میں سے؟
بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اس کی عربک بتا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو ہو سکتا ہے ہمیں کچھ چیزوں میں تنگی بھی محسوس ہو رہی ہو، ہمیں کہیں مینج کرنے میں پرابلم بھی آ رہی ہو، کہیں نیند بھی آ رہی ہو، کہیں کچھ اور مسئلے بھی ہو، لیکن ہم نے آسانی اللہ سے جو دعا مانگی ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کاموں کو کیا کرے گا، انشاءاللہ آسان کر دے گا. اور ایک آیت سازا نے بتائی تھی جو علم نشرح جو سورت ہے اس کی آیت 6، کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ اس میں بھی پختہ عزم کی بات ہے؟ کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ وہ کون سی آیت میں کیا بات ہے؟ جی ہیلو میم، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ان مع العسر یسرا. ٹھیک ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یہ ابھی میں نے پہلے بات پوچھی. اب جو سورت ہے سورۃ الشرح کی آیت جو 6 ہے، جو سازا نے کوٹ بھی کی، علم نشرح لک صدرک والی جو سورت علم نشرح جو ہے اس کی جو سورت کی آیت ہے آیت 6، کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ چلیں اس کو ہم آپ کے گروپ میں ڈال دیں گے آپ کو دیکھنے کے لیے، ریویو کرنے کے لیے انشاءاللہ، تاکہ آپ اس کی دہرائی کر لیں. آگے چلتے ہیں ہم. اب ہم آتے ہیں چھٹے ادب پر، سوری 5ویں ادب پر. قرآن علم حاصل کرنے کا 5واں ادب کیا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ میں بتاتی ہوں. جی بتائیے. وقت نکالنا اور قربانی کرنا، اپنی سب سے محبوب چیز کی قربانی کرنا. تو آپ ہی بتائیں آپ نے کیسے وقت نکالا، کوئی چیز قربان کی آج کے سیشن کے لیے، آپ کو شیئر کرنا چاہیں؟ جی میں نے نیند کی ہے. الحمدللہ. حالانکہ نیند دیکھیں مباح چیز ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے نیند لینے کی، لیکن آپ نے اپنی دوپہر کی نیند اللہ سبحانہ وتعالی کے اس حکم کو کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کو نماز کو بہتر کرنے کے لیے قربان کی. اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے، نظر دے. اور ہم میں سے جو جس چیز کی کوئی قربانی کر کے وقت نکال کے یہاں آیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں علم حاصل کرنے کا 6واں ادب. جی کیا ہے؟ جی بتائیں علم حاصل کرنے کا 6واں ادب. افشا گل ہمارے ساتھ ہیں، افشا بات کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. 6واں پوائنٹ جو استاذہ نے بتایا تھا وہ لکھنا تھا، کہ ہم اس میں انہوں نے حوالہ بھی دیا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق. جی بالکل، 6واں ادب. شاباش، ماشاءاللہ. 6واں ادب کیا ہے؟ لکھنا. سورۃ العلق کی جو آیت 1 سے 4 ہے اس میں بھی آتا ہے نا، الذی علم بالقلم. جی دوبارہ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی استاد نے بتایا تھا کہ لکھنے سے علم پختہ ہوتا ہے. ہم جو بھی سنیں یا اسکرین پہ ہمیں جو دکھ رہا تھا، اگر ہم اسے نوٹ کرتے رہیں گے، لکھیں گے، تو وہ پختہ ہوگا. انہوں نے حوالہ بھی دیا تھا. جی بالکل، جو قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم سے علم سکھایا. سورۃ العلق کی آیت 1 سے 4 میں آتا ہے. تو ہمیں بھی قلم کا استعمال کرنا ہے. تو آپ نے کیا کچھ لکھا، کوئی پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کیا آپ نے؟ جی میں نے یہ پوائنٹ بنائے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ، بارک اللہ فی علمک. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بہت برکت کرے. الحمدللہ. 7واں ادب علم حاصل کرنے کا 7واں ادب 7th کیا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ان کے ساتھ روزہ. جی پلیز دوبارہ کہیے، اپنا نام بتائیے اور پھر بتائیے. جی سرور بات کیجیے. جی السلام علیکم. جی یہ علم کے راستے میں گناہ جو ہے وہ رکاوٹ ہے.
ہاں وہ تو بات ٹھیک ہے، وہ تو بالکل صحیح ہے، وہ پیچھے ہم بات کر آئے ہیں نا، لیکن میں نہیں، اب ہم جو سوال کر رہے ہیں وہ یہ کہ علم حاصل کرنے کا 7واں ادب کیا ہے، 7th کیا ہے؟ I think اس دہرائی ریویژن کے اوپر ہے، دہرائی کرنا، ریویژن جو بھی آپ نے پڑھا ہے وہ آگے جا کے آئے گا، کوئی بات نہیں، اگر مس ہو گیا تو انشاءاللہ ابھی ہم کرتے ہیں، آپ لکھ لیجیے گا۔ کوئی اور آپ میں سے ساتھی بتائے گا کہ علم حاصل کرنے کا 7واں ادب کیا ہے، 7th؟ بولو فاطمہ؟ جی دہرائی کرنا۔ دہرائی سے پہلے ہے یہ 7th کچھ اور ہے جی، دیکھتے ہیں کون کس نے پک کیا ہے، کون شیئر کرے گا؟ جی ہاں آپ بتا سکتی ہیں۔ مہا حبیب کہہ رہی ہیں میں وہی تو بتاؤں گی۔ ساتھی ہمیں ضرور بتائیں گے، جی بتائیے مہا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کے ساتھ روزانہ، السلام علیکم۔ یہ نہیں جی کہ ہم مہینے بعد ہفتے بعد میچ ہاں کر رہے آپ ہیں، دوبارہ کیجیے، ہاں دوبارہ کیجیے پلیز۔ علم کے ساتھ روزانہ کا تعلق، ماشاء اللہ احسنتی، بارک اللہ فی علمک، یہ بالکل 7واں ادب تھا۔ روزانہ کا تعلق، بالکل، یہ نہیں شاید کہ میری بس۔ آواز نہیں جا رہی۔ آپ کی آواز آ رہی ہے مہا، آپ نے بالکل درست کہا، علم کے ساتھ روزانہ کا تعلق، بارک اللہ فی علمک۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جزاک ہماری اب اللہ خیر۔ انشاءاللہ ہم نے اس کلاس میں روزانہ تعلق کیسے قائم کرنا ہے کہ ہماری اب نیکسٹ کلاس جو ہے وہ تھرسڈے کے دن ہوگی، اور ہمارے پاس اب 2 سے 3 دن ہے نا مزید۔ تو ایک تو یہ کہ انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم آپ کو کلاس کے فوراً بعد لنک گروپ میں شیئر کر دیں گے، جو کہ آپ کو جس میں آپ کا کوئز ہوگا، تو آپ جب اس کو انشاءاللہ کریں گے تو ایک تعلق آپ کا فوراً اس طرح قائم ہو جائے گا۔ لیکن صرف آپ نے کوئز تک نہیں رہنا، کوئز کا تو ایک مخصوص ٹائم ہوگا، وہ تو آپ سبمٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی وہ آپ کو اپنے نمبرز اور سکور بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ اس کا ٹائم کل تک ہوگا سبمٹ کرنے کا، لیکن اس کے بعد جو اس سے اگلا دن ہے اس دن بھی انشاءاللہ آپ نے ایک دفعہ ضرور کھول کے اپنا یہ پڑھنا، اور بہت اچھا تعلق اس وقت قائم ہوتا ہے جب آپ کسی کو بتانے لگتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ اس پر آگے بھی بات آئے گی، تو جب آپ دہرائی کریں گے، بتائیں گے، تو آپ کا تعلق روزانہ قائم ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں 8ویں ادب پر۔ 8واں ادب کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، میرا وعلیکم نام اقصیٰ السلام، ہے۔ جی کہیے اقصیٰ۔ جو بھی ہم لکھ رہے ہیں نیکسٹ دہرانا چاہیے اس کو، جی ریپیٹنگ، بالکل، ماشاء اللہ، نہ بارک کہ اللہ ایک دم فیک۔ ایک بار آپ آج پڑھ لیجئے، آپ پڑھ لیں، اگر آپ آج پڑھ لیں گے تو کل بھی پڑھنا چاہیے، نہ کہ اگلے تھرسڈے کو کلاس ہے پر بیچ میں بھی پڑھنا چاہیے، یہی ہے 8واں۔ جی بالکل، ہر دفعہ آپ جب پڑھیں گے تو ہر دفعہ اللہ کی خاطر انشاءاللہ نیت کر کے تو آپ کو ہر دفعہ ثواب ملے گا۔ تو علم کے ساتھ روزانہ تعلق 7واں تھا، اور 8واں کیا ہے؟ دہرائی، بالکل ٹھیک، دہرانا۔ دہرائی کرنی ہے۔ 9th کیا ہے؟ 9واں تعلق کیا ہے علم کے ساتھ؟ جی مہناز آپ بات کیجیے۔ والوں کے ساتھ جڑنا، اپنے ایسے دوست بنانا جن کے ساتھ ہم ڈسکس کر سکیں، کچھ شیئر کر سکیں، مذاکرہ کر سکیں، کیونکہ جتنا ہم ڈسکس کریں گے اتنا ہماری لرننگ اچھی ہوگی۔ جی ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، جڑنا، علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ جڑنا، خاص طور پر بڑی بنانا اپنا۔ تو آپ سب نے انشاءاللہ اپنا ایک بڑی تو کم سے کم بنانا ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کی کچھ فرینڈز نے، کچھ سسٹرز نے، کچھ کسی اور جاننے والے نے اسی کورس میں داخلہ لیا ہو، تو آپ لوگ آپس میں پھر کیا کر سکتے ہیں؟ دہرائی کر سکتے ہیں۔ روزانہ کا تعلق کیسے کام کر سکتے ہیں؟ روزانہ کچھ نہ کچھ دہرائی کر لیں، تھوڑے تھوڑے اس سے کی روزانہ، یا حدیثوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، آیات کی دہرائی کریں، جو دعائیں یاد کی ہیں ان کو ایک دوسرے کو سنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور صرف ایک ساتھی تو لازمی پکڑنا ہے آپ نے، وہ آپ کے گھر والوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ہسبینڈ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے والد، والدہ، بہن، بھائی، دوست، رشتہ دار، کوئی بھی اینی بڈی جس کے ساتھ آپ کہیں کہ جی مجھے ایک بڑی بنانے کا کہا کہ میرے ساتھ بن جائیں، میرے ساتھ اس کورس میں شامل ہو جائیں، آپ انہیں جب سنائیں گے تو انشاءاللہ آپ ٹرانسفر کریں گے علم کو، اور آپ کے علم میں پختگی بھی آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو 9واں ادب کیا ہے؟ ہم نے جڑنا ہے،
علم والوں کے ساتھ. اس میں یہ ہے کہ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ ان کے ساتھ بنائیں کہ جو خود بھی اس میں آپ کے ساتھ شامل ہیں اس کورس میں. لیکن اگر آپ کا کوئی بھی جانے والا اس کورس میں شامل نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں شامل ہونے کے لیے, اور پھر آپ لوگ دونوں بڑی بن سکتے ہیں, ساتھی بن سکتے ہیں علم کے سفر میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب, تو یہ ہو گیا ہمارے علم کے آداب. ہم نے 9 ادب پڑھے, ہم ان کو دوہرا لیتے ہیں. پہلا ادب سچی اور خالص نیت, دوسرا ادب دعا مانگنا, تیسرا ادب استغفار کرنا اور گناہوں کو چھوڑنا, چوتھا ادب صبر اور پختہ عزم, پانچواں ادب وقت نکالنا اور قربانی کرنا, چھٹا ادب لکھنا, ساتواں ادب علم کے ساتھ روزانہ کا تعلق, آٹھواں ادب دہرائی اور نواں ادب علم والوں کے ساتھ جڑنا. اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے کچھ چیزوں کے ڈسکشن پہ. نیت پر آتے ہیں. ایک استاذہ نے بات کی تھی علم حاصل کرنے کے آداب اور دوسرا نیت. اب ہم بات کرتے ہیں نیت کے معنی کیا ہے. تو نیت کے لغوی معنی بتائیے اور نیت کے اصطلاحی معنی. اگر آپ دونوں معنی جانتے ہیں تو دونوں بتا دیں, اگر ایک آتا ہے تو ایک بتا دیں. جی لغوی معنی کیا ہے؟ نماز سحر. عزم کرنا. نیت کے لغوی معنی بتائیے. آپ کی آواز کٹ گئی, مجھے سمجھ نہیں آیا. نیت کے لغوی معنی ہمارے پاس ہوتے ہیں ارادہ کرنا اور پختہ عزم کرنا. ارادہ کرنا, قصد کرنا, یہ ہے نیت کے لغوی معنی. ارادہ کرنا, قصد کرنا, کسی چیز کا سوچ لینا کہ یہ کرنا ہے, یہ نیت کے لغوی معنی. ٹھیک ہے, گڈ. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی نیت کے ہیں کہ پختہ نیت کرنا اور پختہ جو ہے وہ اپنا عزم پختہ رکھنا. جیسے کہ نیت کا ہمیں اساتذہ نے بتایا کہ گٹھلی کی مانند ہوتی ہے, تو جتنی ہماری نیت جو ہے وہ پختہ ہوگی اتنا ہی ہمارا عمل بھی استوار ہوگا اور عمل بھی ہمارا اتنا ہی اچھا رہے گا. احسنتی, ماشاء اللہ, بارک اللہ فی عملک. اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں برکت لائے. لغوی معنی ہے قصد کرنا, ارادہ کرنا, اور اصطلاحی معنی ہے دل کا کسی کام کرنے پر ٹھوس عزم اور ارادہ کر لینا, پکا ارادہ کر لینا. ایک ہوتی ہے نا نیت ڈاواڈول سی کہ وہ بس میں نے کر لی, سوچ لی, اور ایک ہے پکا ارادہ کر لینا, تو یہ ہوتی ہے نیت. ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے کہا نیت دل میں چھپی ہوتی ہے, تو نیت جو ہے انسان ہی کو پتا ہوتا ہے اس نے کیا نیت کی ہے. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ پر آتے ہیں ہم. نیت کے بعد یہ بتائیے کہ یہ ایک جملہ ہے آپ کے سامنے, کون اسے مکمل کرے گا؟ اچھی نیت سے ڈیش اور ڈیش میں کون فل ان دا بلینک کرے گا؟ جی بتائیے. میں بتاؤں؟ اچھی نیت سے عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں. اچھی نیت سے عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں. اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی؟ اچھی نیت سے عادات بھی عبادت بن جاتی ہے. میں بتاؤں؟ جی بتائیے. میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے, فرمائیے. عادات جیسے ہماری کھانا کھانا بھی ایک عادت ہے, سونا بھی ایک عادت میں آ جاتا ہے. تو جب ہماری نیت اچھی ہو جائے گی, ہم اللہ کے لیے کریں گے. سونا حکم آیا قرآن میں, کھانا بھی حکم آیا کہ کھائیں. تو ہماری جو نیت ہوگی نا اچھی اللہ کے لیے کہ اللہ نے ہی ہمیں حکم دیا ہے, تو اس طرح سے ہماری عادات بھی عبادات بن جائیں گی. جی بالکل, بہت اچھا, شاباش, ماشاءاللہ. جی بالکل. نیکسٹ پہ دیکھتے ہیں. ہمارا وقت بھی محدود ہے, ہم نے اپنے سیشن میں کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ کور کریں. نیکسٹ ہمارا ہے کہ ہماری نیت جو ہے وہ, یہ جو نیت میں بگاڑ کا وبال ہے وہ کیا ہے؟ کیا بتایا گیا تھا نیت میں بگاڑ کا کیا وبال ہے, کیا ہوتا ہے اس سے؟ جی کیا ہو جاتا ہے نیت میں اگر بگاڑ ہو جائے تو اس کا وبال کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ السلام علیکم, سامیہ بول رہی ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی نیت خراب ہوگی, جو عبادات آپ نے کی ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں گے. جیسے اس میں اساتذہ نے ایک ہجرت والا جو واقعہ تھا اس کا پھر انہوں نے ریفرنس دیا, اور ایک نمازی کا بتایا تھا کہ اگر ایک ہی جگہ 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور نیت کا ڈفرنس آ جاتا ہے
تو اس کی وجہ سے جو ہماری عبادت جو ہم نے اتنی مطلب اس میں کوشش کی، اس کے لیے محنت کی، وہ سب ضائع ہو جائے گا صرف نیت کی وجہ سے، کیونکہ وہ نیت آپ کی ٹھیک نہیں تھی. احسنتی، بالکل درست فرمایا آپ نے کہ نیت میں بگاڑ کا وبال یہ ہے کہ وہ اعمال جو ہیں وہ حقیر ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے قبول ہی نہ ہو نا اللہ کیا، ضائع کیونکہ ہو اس کے جائے لیے ہے ہی نہیں ہے وہ. جیسے انہوں نے بہت اچھا ریفرنس دیا، ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو یاد ہے، کیونکہ کسی چیز کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا، تو انہوں نے فوراً بتایا کہ ہجرت والی حدیث دلیل میں بتائی ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم جی، نیکسٹ کیا ہے. نیکسٹ ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ دکھاوے کی نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا وعید ہے، کیا وعید بتائیے ہمیں. فاطمہ سعید ہمارے ساتھ ہیں. جی فاطمہ. جی السلام علیکم. یہاں پر دکھاوے کی نماز جو ہے وہ دجال سے زیادہ خطرناک ہے. اس میں استاذہ نے کہا تھا کہ دجال جو ہے وہ بہکانے کے لیے آئے گا اور وہ دوسروں کو جیسے ان کے ایمان کا دشمن ہوگا. تو یہاں پر دکھاوے کی نماز جو ہے وہ بھی ایک طرح سے آپ کے لیکن وعید سے مراد یہ کہ اس کی کیا، اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہوگا. دکھاوے کی نماز آیت بھی ایک کوٹ کی گئی تھی نا، وہ کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ جی کیا وعید ہے یہ بتائیے. دکھاوے کی نماز کے لیے کیا وعید ہے؟ ہمارے الہدا کراچی. جی آپ بات کیجیے. جی فرمائیے. جی دکھاوے کی نماز کے لیے ہے کہ ویل للمصلین، افسوس ہے، ویل ہے ان کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو کس کے لیے کرتے ہیں، یراؤن، دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اور ویل جہنم کی ایک وادی، ایک جگہ کا بھی نام ہے. تو نماز پڑھنے والوں کے لیے وعید ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کے لیے کوئی بڑا افسوس کی بات ہے کچھ. یہاں افسوس کا اظہار کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ نماز پڑھنے والے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں میں سے کر دے جن کی نمازیں انشاءاللہ وہ قبول ہوں گی اور ان سے خوشی اور راحت پائیں گے قیامت کے دن اس کے اجر کے حوالے سے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کیا سوال ہوگا ہمارا. جی یہ ہے وہ دکھاوے کی نماز کس چیز کی علامت ہے. کون کمپلیٹ کرے گا آپ میں سے اس سینٹینس کو؟ دکھاوے کی نماز کس چیز کی علامت ہے؟ دیگر ایمن ہمارے ساتھ ہے. میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی اس کا آنسر ہے دکھاوے کی نماز منافقت کی علامت ہے. شاباش، بالکل درست فرمایا، دکھاوے کی نماز منافقت کی علامت ہے. ٹھیک، نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم پھر ہماری نیت کیا ہونی چاہیے. ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کسی کام کے لیے. جی بتائیے آپ میں سے کیسی کیا نیت ہونی چاہیے. پھر سے دوہرا لیتے ہیں، اینڈ کر رہے ہیں ہم اپنے سیشن کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہونی چاہیے. اللہ کی رضا. تو ہم سب جائزہ کہ لیں، مطلب ہم کہ سب جائزہ لیں. جی 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 آپ فرمائیے، آگے فرمائیے، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جی ہماری نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. دنیا کو راضی کرنا یا کسی دنیا کے مفاد کے لیے ہماری نیت اس کے مطابق نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ کام کریں گے ہمیں دنیا کا کوئی مفاد ملے گا، بلکہ اس میں صرف خالصتاً اللہ کی رضا ہو کہ ہم یہ کام کریں گے اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوگا یا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا. بالکل تو جی جزاک اللہ خیر کثیرہ. انشاءاللہ اب آج کا سیشن کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اب کچھ لوگوں کی عصر کی نماز ہوگی، پھر آگے مغرب ہے، عشاء ہے، آج کی نمازیں ہیں، جمعرات تک ہم چھوٹے چھوٹے سے بیبی سٹیپ لیتے ہیں. ہم جمعرات تک اپنی نیتوں کو بہت چینلائز کریں گے. ایوری ویک ہم دہرائی کریں گے اس چیز کی، اپنی نیتوں کی اصلاح کی. ہر کام میں نیت اللہ کی خاطر، اور خاص طور پہ کیونکہ ہم نماز کے حوالے سے بیٹھے ہیں تو میں نے ہر نماز کس کے لیے پڑھنی ہے، اللہ کے لیے پڑھنی ہے. اور اس کا اجر میں نے کس سے چاہنا ہے، اس سے چاہنا ہے. جب میں نے ہر نماز اس کے لیے پڑھنی ہے تو آٹومیٹکلی میری نمازیں انشاءاللہ بیوٹیفائی ہو جائیں گی، کیونکہ وہ کسی کے لیے نہیں ہے نا، اس رب کے لیے ہے جو اس کا انشاءاللہ بے پناہ اجر مجھے عطا کرے گا اگر میں اس کی خاطر کروں گی انشاءاللہ. کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ کو ایک آیت کوٹ کی تھی استاذہ نے، کوئی آپ میں سے وہ آیت بتا سکتا ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے جو ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ؟ دینا رئیس ہے ہمارے ساتھ. جی بتائیے. جی انہوں نے
آیت کوٹ کی تھی سورہ الانعام کی آیا 162. جی اس کا میں ترجمہ بتاتی ہوں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے. ماشاء اللہ گڈ. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے. اللہم اجعلنا منہم، ان میں سے کر دے جن کے لیے جن کی نیتیں یہ ہوں، اور ہمیشہ ہماری یہ نیتیں رہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. ہماری کلاس کا وقت اب مکمل ہونے جا رہا ہے، تو آپ سے میں پھر درخواست کروں گی کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو آگے شیئر کریں، اور لوگوں کو اس کورس کو جوائن کرنے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہوا ہے تو جو فائدہ آپ کو ہوا ہے وتواصوا بالحق کریں، جو قرآن کا حکم ہے کہ حق پر ایک دوسرے کو تھامیں، تو اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اور ساتھیوں کو بتائیں، اپنا بڈی بنائیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ابھی میں جب بات مکمل کر لوں گی تو ایک اسکرین پہ شیئر ہوگی آپ کی فیڈ بیک کے لیے سلائیڈ، اس میں بھی لکھیے گا، اور انشاءاللہ کوئز بھی اٹیمپٹ کیجیے گا، اسائنمنٹ بھی اٹیمپٹ کیجیے گا. اور سارا میرا اور آپ کا مقصد کیا ہو کہ اللہ کے چہرے کا دیدار، اللہ کی رضا، اللہ کی خاطر. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نمازوں کو بیوٹیفائی کر دے، سنت کے مطابق کر دے، اور آپ سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.